بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے بھی مشکلات اور تکالیف کو برداشت کیا اسلام لانے کی وجہ سے، ورنہ تو آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے، معاشرے میں خاندان میں بڑی عزت تھی، پورے شہر میں، شہر سے باہر بھی آپ کی حیثیت اور وقار تھی۔ اس کے علاوہ تاجر بھی تھے، کاروباری تھے، سرمایہ تھا، تاجروں کے ساتھ تعلقات تھے۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر سب مخالف ہو گئے، اپنے بھی بیگانے بھی۔ لیکن آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو ہے مجھے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر جو ہے اسلام چھپاتے ہیں، اسلام نہیں لاتے، مالی فوائد کے لیے، کیونکہ عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جو ہے نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کی پرواہ کی۔ آپ جو ہے پوری استقامت کے ساتھ اسلام لائے، نہ صرف اسلام لائے بلکہ اسلام کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچایا۔ اور وہی جو اولو العزمی استقامت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، اس کا جو ہے وہ پیکر نظر آئے اور پورا نمونہ بن کر کے آپ نے اسی بات کو جو ہے وہ ظاہر کیا۔ اس لیے آپ نے یہی فرمایا تھا، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے یہی جو ہے بتایا کہ اگر میں اسی راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے آپ لوگوں نے سیدھی راہ پر جو ہے ڈالنا ہے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے لوگ پھر اسلام چھوڑ رہے تھے، مرتد ارتداد کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے، تو آپ نے جو ہے باقاعدگی سے فوجیں بھیجیں اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے جہاد کیا، اور پھر انہیں ارتداد سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے کر کے آئے، اور پوری سختی کے ساتھ۔ حالانکہ ابو بکر بڑے رحم دل تھے، نرمی والے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے جب دیکھا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے پھر ان کے خلاف جو ہے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ آپ نے یہی فرمایا کہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کروں گا، خواہ مجھے اس کے لیے تنہا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ تو آپ نے صراط مستقیم سے برابر بھی جو ہے ایک طرف جو ہے نہ ہٹے۔ اس کی وجہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کفار مکہ نے آ کر کے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے خلاف، ہمارے بتوں کے خلاف جو بولتے ہیں آپ نہ بولیں، آپ جو بھی لینا چاہیں آپ کو دے دیں گے، آپ بادشاہ بننا چاہیں، جو ہے وہ شادی کرنا چاہیں، دولت کا چاہیے، تو آپ سلام نے یہی فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور کہیں کہ میں دین کی تبلیغ کا جو کام ایسے چھوڑ دوں، تو فرمایا میں کسی صورت میں جو ہے نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ میری جان بھی چلی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی۔ اسی طرح جو ہے منکرین زکوٰۃ بھی تھے، کہتے تھے ہم نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ باقی بھی کہنے لگے حضرت ابوبکر سے کہ آپ ان پر سختی نہ کریں، ان کے خلاف جو ہے جہاد نہ کریں، قتال نہ کریں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو آپ نے تمام کی بات کو رد کر کے آپ نے یہی فرمایا کہ جو ایک معمولی سی بکری کا بچہ بھی رائے خدا میں بطور زکوٰۃ کے دیا کرتا تھا، میں اس سے بھی لوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ استقامت اور اولو العزمی جو ہے یہ وہ تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے لوگ تیزی سے دین چھوڑ رہے تھے، تو ایک پریشان کن کیفیت تھی، صحابہ کے لیے پریشان کن کیفیت تھی کہ امام الانبیاء جن کے رخ انور کی روزانہ صحابہ جو ہے زیارت کیا کرتے تھے، واپس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے اندر جو ہے کمزوری واقع ہوئی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری استقامت کے ساتھ جو ہے اسلام کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچایا، یہاں تک کہ جہاد بھی آپ نے کیا اور فتوحات بھی حاصل کی۔ حالانکہ
آپ کا دور جو ہے فتنے کا دور شروع ہو چکا تھا، فتنے عام ہو گئے تھے، اور آپ کا دور حکومت جو ہے کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی 27 ماہ پر جو ہے مشتمل ہے، تھوڑا ہے، لیکن آپ کے دور میں جو ہے عراق بھی فتح ہوا، شام بھی فتح ہوا، بڑی بڑی طاقتیں جو ہے انہیں آپ نے جو ہے وہ شکست، اور مسلمانوں کو جو ہے فتوحات حاصل ملی، اور آپ کے وصال کے بعد تو پھر حضرت عمر کے لیے جو ہے ماحول جو ہے بڑا سازگار بن گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عظیم صحابی ہیں، دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، حالانکہ جب حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر سے کہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ابو بکر سے کہیں کہ مصلی پر کھڑے ہو، تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کمزور دل والے ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، جو ہے اتنی تکلیف جو ہے برداشت نہیں کر سکے گی، انہیں مصلی پر کھڑے ہوتے رونا آ جائے گا، تو عمر سے کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے جو ہے کوئی مصلی رسول پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 17 کے قریب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں نمازیں پڑھائی ہیں، امام بنے ہیں، تو یہ پیغام تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ ابو بکر ہوں گے، حالانکہ آپ کی کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کا رہنما بننا، سربراہ بننا، خلیفہ بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ صحابہ سمجھتے تھے کہ اس ذمہ داری سے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ آخرت کی انہیں فکر ہوتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی فکر ہوتی تھی، لیکن جب دیگر صحابہ نے کہا تو پھر آپ تیار ہو گئے، اور حقیقت یہ ہے کتنی دنائی کے ساتھ، کتنی فہم و فراست کے ساتھ توکل علی اللہ کرتے ہوئے پورے ہی اچھے انداز سے اس تھوڑا سا وقت جو ہے جو خلافت کا اسے بہترین انداز سے جو ایسا انجام دیا، عاجزی انکساری انتہا درجے کی، اور کوئی اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو مخلوق خدا کی ہے۔ تو بڑے عظیم لوگ تھے یہ صحابہ جو ہے بڑے عظیم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام ہو، مرتبہ عطا فرمائے۔ صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، چاہے کبار ہوں صغار ہوں، یہاں تک کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے عقیدت کا مرکز ہیں، ہماری محبتوں کا جو ہے مرکز ہیں، سارے صحابہ ہیں، اور سارے صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو 22 جمادی الاخری کی تاریخ آپ یاد کر لیں، 13 ہجری ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے، پھر آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کے خلیفہ بنتے ہیں، طویل عرصہ ان کی خلافت رہتی ہے، 10 سال سے بھی زائد۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت اس سے بھی زیادہ رہتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے کوئی 4 سال 9 ماہ سے کم و بیش بن جاتے۔ سب سے زیادہ دور خلافت جو چھوٹا تھوڑا سا ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن انہوں نے جو ہے جو ماحول بنایا، ایسا ماحول بنایا کہ بعد میں آنے والے خلفائے راشدین کے لیے جو ہے کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔